امام بخاری نے کہا کہ ابدال ہوتے ہیں، میں نے ابن تیمیہ کے حوالے پیش کیے تھے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی کی آج کی بات سن لے، وہ کیا فرماتے ہیں حضرت خضر کے بارے میں اور ابدال کے بارے میں۔ میں وہ پڑھوں گا نہیں سارا، صرف اس کا میں بیان کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ سعید ابن سعید انہوں نے ابو طیبہ کرز بن دائرہ سے، جو کہ ابدال ہیں، ان سے روایت کی جو ملک شام میں تھے۔ اب یہاں انہوں نے لفظ ابدال لکھا ہے اور اس کے بعد انہوں نے آگے باب باندھا ہے حضرت خضر کا اور زیارت رسول کا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ابن دائرہ ابدال ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی، لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہو تو وہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی یہ درود پڑھے اور اس کی کثرت کرے، اور جمعہ کی شب کو پڑھے، اور جمعہ کی شب کو اس طرح سے پڑھے کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 15 بار پڑھے، پھر نماز کے آخر میں 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ابو طیبہ جو ابدالوں میں سے تھے، انہوں نے کسی کو یہ وظیفہ بتایا کہ یہ تم اگر پڑھو 2 رکعت اس طرح سے، جیسے میں نے وہ پڑھ کر آپ کو بتا دیا، اس طرح سے نماز پڑھو، پھر یہ درود پڑھو، تمہیں حضور کی زیارت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا آپ کو یہ کس نے بتائی ہے یہ بات؟ تو انہوں نے کہا جو ابدال تھے، انہوں نے کہا مجھے یہ بات خضر نے بتائی ہے۔ انہوں نے کہا کس طرح سے؟ وہ کہنے لگے میری خضر سے ملاقات ہوئی تھی، جب میری خضر سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ حضور کو ملنے کا خام میں کیا طریقہ ہے، انہوں نے مجھے یہ طریقہ بتایا، میں نے کیا تو حضور کی زیارت مجھے ہو گئی، اگر تم کرو تو تمہیں بھی ہو جائے گی۔ اب وہ جن کو انہوں نے وظیفہ بتایا، ان کو جب حضور کی زیارت ہوئی تو انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فلاں بندے نے یہ بتایا ہے کہ خضر نے اس کو یہ درود بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا خضر نے سچ کہا اور اس ابدال نے سچ کہا۔ تو یہ پورا واقعہ میں اس کو سمرائز کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ گنیا کے اندر ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حیات خضر کے بھی قائل تھے اور وہ ابدالوں کے وجود کے بھی قائل تھے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے کافی پروگراموں سے پہلے بدع حسنہ کا وجود بیان کیا تھا کہ بدع حسنہ ہوتی ہے، اور چاشت کی نماز پر میں نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی۔ آج وہ روایتیں میں نہیں لاؤں گا، آج تو صرف گنیا ہے نا، گنیا کیوں نہ چلے، صرف گنیا چلے گی۔ جب حافظ ابن تیمیہ پر مستوی العرش کا مسئلہ پڑھا، لوگوں نے مخالفت کی تو انہوں نے کہا خبردار کوئی بولے نا، گنیا میں لکھا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں بدعت حسنہ نہیں ہوتی، آج میں ان کو کہتا ہوں خبردار بدعت حسنہ ہوتی ہے، کہاں لکھا ہے؟ گنیا میں لکھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب میں لکھا ہے، وہ جو کائنات کے قطب ہیں ان کی کتاب میں لکھا ہے، جو اولیاء کے سردار ہیں ان کی کتاب میں لکھا ہے، جو دلوں کے حالات جانتے تھے ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ وہ نماز چاشت کے مسئلے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہاں اس میں مختلف روایات ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے نماز چاشت کا انکار کیا اور کہ وہ نبی کے وسلم نہیں پڑھتے تھے، جس طرح سے وہ میں پیچھے پڑھا ہوں۔ چنانچہ ابن المبارک نے، عبداللہ بن مبارک نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں جب سے اسلام لایا ہوں میں نے چاشت کی نماز نہیں پڑھی، صرف خانہ کعبہ کے دن پڑھی تھی، حضور نے پڑھی تھی۔ بلا شبہ یہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، لوگوں کی ایجاد کردہ بدعتوں میں سے یہ سب سے اچھی بدعت ہے، لوگوں کی ایجاد کردہ بدعاتوں میں سے یہ اچھی بدعت ہے۔ جو لوگ بدعات کا کام کرتے ہیں، جو بدعت حسنہ ہوتی ہے، ان میں چاشت کی نماز پڑھنا یہ سب سے زیادہ اچھی بدعت ہے۔